بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مسئلہ سب سے وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ دیکھیے آج کل ایک بحث چلی ہے، کون ہے رضی اللہ؟ خالد کا رضی اللہ، ولید کا رضی اللہ، مروان کا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں رضی اللہ کی بڑی لسٹ ہے، لمبی چوڑی۔ اب جس کو دیکھیے رضی اللہ کہہ دیتے ہیں، جس کو دیکھیے رضی اللہ عنہ، فلاں صاحب کا رضی اللہ عنہ، اور عورت رضی اللہ عنہا، اس میں عنہ اس میں عنہا، یہ بھی ایک گرامر ہے۔ عورت ساری رضی اللہ عنہا، آجا جس کی علی سے چلتی بھی رہی دشمنی وہ بھی رضی اللہ عنہ، جو علی سے لڑتے رہے وہ بھی رضی اللہ عنہا۔ تو یہ رضی اللہ عنہ اور عنہا کا مسئلہ قیامت تک طے نہ ہوتا اگر نبی اپنی زندگی میں طے کر کے نہ جاتے کہ رضی اللہ کون ہے اور رضی اللہ عنہا کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ شیعہ سنی حدیث میں یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی، اے سلمان بس اتنا سن لے، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے وہ جنت میں وہاں رہے گا جہاں میں رہوں گا۔ یہ ہمارے حسن احمد صاحب ایک عہدے پہ رہے ہیں، اسی طرح دھولنی میں اور بھی لوگ ہوں گے جو عہدے پہ رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بڑے سے بڑے آدمی ماشاءاللہ اس مجلس میں بھی ایک سے ایک آیا، اور اس سے پہلے کی مجلس میں بھی ایک سے ایک آیا۔ چھوٹے سے آدمی کو اگر آپ کسی بڑے کے برابر میں بٹھا دیں تو پوری دنیا کو تصویر دکھاتا پھرتا ہے کہ میری تصویر دیکھو میں کتنے بڑے آدمی کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ چھوٹا سا آدمی بیچارہ، اس کا فوٹو کھنچوا لیجئے آپ، ایک ایم پی کے برابر میں، ایک صدر کے برابر میں، پی ایم کے برابر میں، ان کے برابر میں، تو وہ پوری دنیا کو دکھاتا پھرے گا۔ کروڑوں سلام ہو شیعو تمہاری عظمتوں کے اوپر۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ جو میری بیٹی سے محبت کرے وہ آدم کے ساتھ نہیں، نوح کے ساتھ نہیں، موسیٰ کے ساتھ نہیں، عیسیٰ کے ساتھ نہیں، یعقوب کے ساتھ نہیں، یوسف کے ساتھ نہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا رتبہ ہے کسی کا؟ یعنی جہاں نبی وہاں، زور سے بولیے، جہاں نبی وہاں آپ۔ اب آپ سے بڑا پھر کون ہے؟ مگر شرط ہے کہ محبت کرو فاطمہ سے۔ اور بعد کی جو حدیث ہے وہ تو آپ گھٹنوں کے بل کیا معراج پہ جا کے سنیے، وَمَنْ أَبْغَضَهَا فِي النَّارِ، اور جو بھی اس سے بغض رکھے، اور جو بھی میں دھولڑی والے نہیں ہیں، جو بھی میں کوئی مظفر نگر والے نہیں ہیں، جو بھی میں کوئی ہندوستان والے نہیں ہیں، جو بھی کا مطلب ہے جو بھی اس سے بغض رکھے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، چاہے میرا صحابی ہو چاہے میری بیوی ہو۔ یہ تو میرا لفظ ہے ہی نہیں، میرا تو اس میں کچھ لفظ نہیں، میرا تو ترجمہ ہے بس۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فِي النَّارِ، اور جو اس سے بغض رکھے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ آجا چلیے اس کے بعد سنیے، اے سلمان فاطمہ کی محبت 100 جگہ پہ کام آئے گی۔ کتنی جگہ؟ 100 جگہ، اور 100 جگہوں میں سے جو ہلکی ہلکی جگہ ہیں جسے آپ سب سے بھاری سمجھتے ہیں، کیا فرماتا؟ القبر، قبر میں کسی کی محبت کام نہیں آئے گی علاوہ فاطمہ کے۔ والمیزان، جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں بھی اگر کوئی کام آئے گی تو وہ ہے فاطمہ۔ والحساب، جب حساب و کتاب لیں گے فرشتے تو وہاں بھی آپ کے زہرا کی محبت کام آئے گی۔ والحشر،
محشر میں بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ کتنا بہترین شعر پڑھا عباس نے ابھی کہ محشر کی پریشانیاں بہت ہوں گی اور بڑی گرمی ہوگی اور بڑی واویلا ہوگی اگر چادر فاطمہ نہ ہو۔ ابھی تو میں سناؤں گا کیا کام آئے گی، کیسے؟ زہرا کی محبت قبر میں، حشر میں، حساب میں۔ حد یہ ہے کہ یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا، دیکھیں تسبیح ہمیشہ آپ جو ہیں وہ یہ جو موتیوں کی بنی ہے اس پہ نہ پڑھا کریں۔ اب میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے پھینک دیں انہیں، خدا نہ کرے، نہیں، کوشش کریں ایک تسبیح رات میں سونے سے پہلے تسبیح زہرا ان پہ پڑھیں، ان پہ۔ یہ 14 پورے ہیں آپ کے انگلیوں میں، ہے یا نہیں؟ 14 اس لیے رکھے تاکہ 14 یاد آئیں، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ یہ 14 ہیں، یہ ان پہ تسبیح پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے جناب تسبیح تو تسبیح ہے، چاہے دھاگے پہ پڑھیے، چاہے کہیں پہ پڑھیے، چاہے ہاتھ پہ پڑھیے، نہیں۔ دیکھیے قبر میں ہوگی تاریکی، قبر میں ہوگا اندھیرا، قبر میں بلب نہیں ہے، قبر میں ٹیوب لائٹ نہیں ہے، قبر میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان تسبیح فاطمہ اپنے ان پوروں پہ پڑھے تو جب قبر میں اندھیرا ہو جائے گا تو تیری انگلیوں سے نور نکلنے لگے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ سمجھ رہے کتنی کام کی یہ چیز؟ اور رزق کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو رات میں سونے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھے۔ یہ میں سب سے اچھا عمل بتا رہا ہوں، معصومین کا بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو تجارت میں گھاٹا، پرابلم، پریشانی، مصیبت، بیٹیوں کے رشتے، تو رات میں سونے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھے، اپنی پریشانیوں کو پیش کر دے فاطمہ کے سامنے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی روشنی آتی ہے۔ ایک یہ مسئلہ تو میرا مسئلہ پھر میں القبر والحشر والمیزان، ایک عمل میں نے بتایا آج کی مجلس کا تحفہ ہے، تسبیح زہرا فراموش نہ کرو، سونے سے پہلے تسبیح پڑھ کے دیکھو، پھر سید عزادار حسین کو ٹیلی فون پہ بتانا کہ مولانا صاحب اب نہ مجھے رشتہ داروں سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ خاندان والوں سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ دوستوں سے مانگنے کی ضرورت ہے، اب تو مجھے فاطمہ نے اتنا دے دیا ہے کہ پہلے میں مانگنے جاتا تھا، اب دنیا میرے دروازے پہ مانگنے آتی ہے۔ اس لیے کہ فاطمہ کے دروازے کا کمال یہی ہے، دنیا کے دروازوں کو اگر آپ دیکھیں تو خالی زمین والے مانگنے آتے ہیں، یہ اکیلی فاطمہ کا دروازہ ہے کہ زمین والے نہیں، آسمان والے۔ مانگا کرو، خدا کی قسم زہرا کی سخاوت نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اگر میرا جملہ یہ دھولی میں بھی نہیں سمجھ میں آ سکا تو دنیا میں کہیں نہیں آئے گا۔ زہرا کی سخاوت نے اپنے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ مجھے پتا ہے نہیں سمجھ میں آیا، ابھی میں تشریح کرتا ہوں۔ ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے پر ہندو بھیک مانگنے آئے تو ملی، عیسائی آئے تو ملی، یہودی آئے تو ملی، دوسرے مذہب کے آئے تو ملی، شیعہ آئے تو ملی، سنی آئے تو ملی، مندر کے لیے آئے تو ملی، مسجد کے لیے آئے تو ملی۔ جو بھی دروازے پہ آیا اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اب دھولڑی میں اگر کوئی ایسا در ہو تو آپ تلاش کریے کہ کوئی بھی مذہب کا آئے اس کے در سے خالی نہ جائے۔ آپ انڈیا میں دیکھیے، آپ ہندوستان میں کسی بھی گاؤں میں اگر ایسا دروازہ ہو کہ جس کے دروازے پہ کوئی بھی آئے اور کوئی بھی کسی بھی مذہب کا خالی نہ جائے، ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے، ایسے آدمی کے یہاں چوری ہو جائے تو ایمانداری سے بتائیے کیا کہیں گے لوگ؟ بس ایک ہی جملہ ہوگا، بڑے ملعون چور تھے۔ چور تو ہوتا ہی ملعون ہے، لیکن اسے اور زیادہ کہیں گے کم بخت بڑے ملعون تھے۔ ارے ایسے
پیسے کے گھر چوری، اس کے دروازے پہ چوری کی کیا ضرورت تھی؟ مانگ لیتے تو دے دیتا۔ ابھی مجھے نہیں پتا کس کے سر سے اتر گئی بات اور کہاں رہ گئی۔ اگر ہندوستان میں کوئی ایسا دروازہ ہو کہ جس کے دروازے پہ یہودی آئے، عیسائی آئے، ہندو آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، مرد آئے، عورت آئے، یہودی آئے، اور اس کے دروازے پہ چوری ہو جائے اس کے گھر میں، تو لوگ کہیں گے بڑے کمینے چور تھے، کم بخت، ارے مانگ لیتا تو دے دیتا، اس کے گھر چوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا دروازہ فاطمہ کو، ہم نے دیکھا دروازہ فاطمہ کو، سکھ آئے تو لے گئے، عیسائی آئے تو لے گئے، ہندو آئے تو لے گئے، شیعہ آئے تو لے گئے، سنی آئے تو لے گئے، زمین والے آئے تو لے گئے، آسمان والے آئے تو لے گئے۔ ایسی بی بی کی جائیداد چھیننا، تو اس دروازے سے مانگیے کہ لیکن قبر میں کوئی کام آنے والا، زور سے بولیے بھائی، قبر میں کوئی کام آنے والا، محشر میں کوئی کام آنے والا، حساب کے وقت کوئی کام آنے والا، میزان کے وقت کوئی کام آنے والا، رشتہ دار بھی دفنا کے چلے جائیں گے، ماں بھی دفنا کے، باپ بھی دفنا کے، خاندان والے بھی، گاؤں والے بھی، شہر والے بھی، سب قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور آپ اکیلے قبر میں لیٹے رہیں گے۔ اور جب آپ رشتہ داروں کو واپس جاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ قبر میں اٹھ کے بیٹھیں گے اور ایک چیخ ماریں گے، میرے ابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میرے خاندان والوں تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے دوستوں تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میری سسرال تم کہاں جا رہے ہو؟ اے میری بیوی کے رشتہ داروں، مگر کوئی پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جب سب نے منہ پھیر لیا تو بس ایک ہی بیوی کام آئی، فاطمہ، فاطمہ، بس فاطمہ، فاطمہ۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں فاطمہ کیسے کام آتی ہے۔ ہر جگہ دنیا کی کوئی چیز، سب سے بڑے مفکر ہیں اور سب سے بڑے معلم ہیں اور سب سے بڑے قرآن کے مفسر ہیں۔ شیعوں میں سب سے بڑا قرآن کا مفسر ہے علامہ طباطبائی۔ کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ ان سے اچھی تفسیر کسی نے نہیں لکھی آج تک شیعوں میں۔ ہمارے مذہب شیعت میں سب سے اچھی تفسیر لکھنے والا اگر کوئی ہے علامہ طباطبائی، جن کی تفسیر کا نام ہے المیزان۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے بچے کو پڑھایا کرو۔ میرے والد کے دوست بہت ہی قابل تھے، بہت ہی قابل تھے۔ میں ایسا قصہ سنا رہا ہوں جو آپ کے بیدار کرے گا آپ کو۔ یعنی شیعوں میں سب سے بڑا قرآن کی تفسیر لکھنے والا محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان۔ ان سے بڑی کوئی تفسیر نہ لکھی گئی، اور مجتہدین یہ کہتے ہیں 200 سال تک بھی کوئی لکھنے کی طاقت۔ خوئی صاحب نے تفسیر لکھنی شروع کی، مگر جب محمد حسین طباطبائی کی تفسیر سامنے آ گئی انہوں نے کہا اب مجھے تفسیر لکھنے کی ضرورت۔ اب یہ بتائیے کتنی قیمتی تفسیر ہے وہ تفسیر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میرے پڑھائی کے لیے ایک ٹیچر رکھا، بہت بڑا عالم، وہ مجھے پڑھانے آتا تھا، میری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں تھا، کبھی کچھ نہیں آیا۔ حد یہ کہ جب وہ کہتے تھے سبق سناؤ تو مجھے یاد ہی نہیں ہوتا تھا، سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا میری۔ میرے والد کے دوست کہنے لگے اگر میری تمہارے والد سے دوستی نہ ہوتی تو میں کبھی تم کو پڑھانے، بس چونکہ وہ دوستی پکی اس لیے آتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ بات میرے دل پہ لگ گئی، اور دل پہ لگی تو میں نے استغاثہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کو گفٹ کیا شہزادی کونین کو۔ 2 رکعت نماز پڑھی میں نے بی بی فاطمہ کے لیے اور گفٹ کیا، اور کرنے کے بعد کہا شہزادی میرا ذہن بڑا کند ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن اگر آپ مجھے ذہن میں طاقت دے دیں اور مجھے آپ
کچھ ایسی چیز بتا دیں یا میری مدد کر دیں یا میرے ذہن کو صحیح کر دیں یا میرے دماغ میں طاقت دے دیں تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ علمی کام کروں گا۔ ابھی یہ میں نماز پڑھ کے سویا اور سو کے اٹھا، اور جب میرا استاد مجھے پڑھانے کے لیے آیا اور میں بی بی فاطمہ کا نام لے کے کلاس میں گیا، تو آج جب استاد کلاس میں بیان کرنے لگا تو مجھے ایسا لگا اس نے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، یہ سارا تو مجھے پہلے سے سنیے۔ انہیں کیا نہیں چیز کہتے روز ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ پڑھاتے تھے، میں آگے آگے بتاتا تھا، اس لیے کہ جسے زہرا علم دے دیں، ارے میں توجہ چاہتا ہوں، جسے زہرا علم دے دیں وہ کائنات کا اتنا بڑا عالم کہ مذہب کسی کے مذہب کا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جسے زہرا نے خالی دعا دی ہو، جب اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، تو جس زینب کو زہرا نے کربلا کے لیے تیار کیا ہو، نہیں، ہر جگہ مدد مانگی ہے۔ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، مدد مانگیے فاطمہ سے، مدد مانگیے دروازہ فاطمہ سے۔ لہذا زہرا سلام۔ پھر فرماتے ہیں، بس حدیث کے یہ آخری جملے اور چند باتیں، اے سلمان، من اب تو فیصلہ سن لے، من رضی، میں آرام سے بولوں گا، دیکھتا ہوں آپ کی گونج کہاں تک جاتی ہے، کون سے آسمان تک آپ کے داد کی گونج جاتی ہے۔ حدیث ہے، مذاق نہیں ہے۔ یا سلمان، آج کے بعد شک میں نہ پڑنا، رضی اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے، میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں کون رضی اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے۔ سلمان کہنے لگا نبی اللہ بتائیے، کہا سن، من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس سے میں راضی ہو جاؤں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے وہ ہے رضی اللہ۔ اس کے بعد جس سے میری بیٹی غضبناک ہو جائے، میں غضبناک، جس پہ میں غضبناک اس پہ میرا خدا غضبناک، جس پر میرا خدا غضبناک وہ ہے لعنت اللہ۔ اب تو فیصلہ ہو گیا رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے، مگر چونکہ نام نہیں تھا تو پتہ نہ چلتا کون رضی اللہ کون لعنت اللہ۔ یہ راز تو اس وقت کھلا کہ اگر کوئی شہزادی کو آ کے سلام کرے اور شہزادی منہ پھیر لے